بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اس عشرے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ عشرے کے معنی 10 کے آتے ہیں اور رمضان کے آخری 10 دنوں کو رمضان کا آخری عشرہ کہا جاتا ہے، اور ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رمضان میں جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، ان آخری 10 دنوں کی جتنی اہمیت ہے سال بھر میں کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ اگرچہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بارے میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بھی بڑی اہمیت کے ہوتے ہیں، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی قرآن کریم کے اندر خود قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی خود ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے ذی الحجہ کے 10 دن اور رمضان کے آخری 10 دن یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور بہت ہی فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، پوری رات جاگ کر عبادت فرمایا کرتے تھے، اور صرف خود نہیں جاگتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کرنے کے لیے جگاتے تھے، اور عبادت کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور آپ ان 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے اندر بستر پر آتے ہی نہیں تھے، عبادت کرتے رہتے تھے بس۔ تو ان 10 دنوں کو عبادت کے ساتھ میں بہت زیادہ تعلق ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی ان 10 دنوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر عبادتوں کے اندر بڑا اہتمام ہونا چاہیے، اور عبادتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ تو ہم عام طور پر ان دنوں کے اندر رکھ لیتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کی جو ایک خاص عبادت ہے، وہ خاص عبادت اعتکاف، جس کو ہم سب نے بھلا دیا ہے، یا ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے، یا پھر اگر ہم نے بھلایا نہیں ہے تو اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ خاص طور پر میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر عام طور پر اسکولوں کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اعتکاف کا اہتمام کیا کریں۔ اعتکاف بہت اہم سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 رمضان ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 رمضان آئے، اور ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ ایک سال میں تو آپ نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا، اور ایک سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا، اور باقی ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس اعتکاف کی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی زندہ رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے زندہ رکھا۔ تو اعتکاف بہت اہم سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ اصل میں اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ ہم اعتکاف کی حقیقت کو سمجھیں کہ اعتکاف ہوتا کیا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ اس کو مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک فقیر آدمی کسی مالدار کے دروازے پر گیا، اور مالدار کے دروازے پر بیٹھ کر اس مالدار سے مانگنے لگا، اور وہ اس کے دروازے کو چھوڑتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ مالدار باہر نکلے، اور باہر نکل کر اس کی ضرورت کو پوری نہ کرے، وہ اس کے دروازے کو چھوڑ کر جاتا ہی نہیں ہے۔
تو کتنا بھی سخت مالدار رہو اور کتنے بھی سخت دل کا مالک وہ مالدار رہے، اگر فقیر آدمی اس کے دروازے پر بیٹھا رہے اور اس کے دروازے سے ہٹے ہی نہیں، تو کتنا بھی سخت دل مالدار رہے، وہ کبھی نہ کبھی اپنے دروازے کو کھولے گا اور دروازے کو کھول کے باہر آئے گا اور باہر آ کر اس غریب کی ضرورت کو پوری کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی حقیقت بھی یہی ہے، اعتکاف کی حقیقت یہی ہے کہ اعتکاف میں بندہ جو ہے اللہ کے دروازے پر پڑا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اس وقت تک مانگتا رہتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہ فرما دے۔ تو دنیا کے مالدار جب ان کے دروازے پر کوئی فقیر بیٹھا رہتا ہے اور مانگتا رہتا ہے تو دنیا کے مالدار اس کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بندہ جب اس کے دروازے پر پڑا رہتا ہے اور اس سے مانگتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے رحمت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولیں گے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو پوری نہیں کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پر پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے رحم کرنے والے ہیں کہ جب بندہ اس کے دروازے پر پڑا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو ضرور پوری فرماتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔